آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد السلام علیکم۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈین ڈاکٹر سندیپ کے کہنے پہ میں نیکسٹ ویڈیو اپنی بایو کیمک سالٹس کے اوپر بناؤں گا۔ تو آج کا موضوع میرا ان سالٹس کے اوپر ہی ہے۔ تو ایک ایک سالٹ کے اوپر کئی بکیں لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں۔ تو ایک ہی نشست میں، ایک ہی دن میں یا 2 دن میں تو یہ بایو کیمک سالٹ سارے بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں ان 12 سالٹس کو آپ کو جو ان کی کی نوٹس ہیں، وہ آپ کو لکھواؤں گا یا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کو بہترین سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کاغذ پین سے ضرور پکڑ لیں تاکہ آپ اس کی کچھ چیزیں نوٹ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی مطالعہ ہے اس کو وسیع کرتے چلے جائیں، ایک ایک سالٹ کے اوپر آپ کو جب گرپ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہی سالٹس جو ہیں، یہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اس میں جیسے کلکیریا فاس میگنیشیا فاسس 5 ہیں، اس میں 3 سلف ہیں، جیسے نیٹرم سلف، کالی سلف، 5 اور 3 8 ہو گئے، 2 میور ہیں، نیٹرم میور اور کالی میور 10۔ ایک اس میں کلکیریا فلور ہے، اس میں سنگل جو ہیں وہ ایک ہی ہے، ایک سلیشیا اور ایک کلکیریا فلور، یہ ٹوٹل 12 سالٹس بنتے ہیں۔ تو ہر سالٹ کے اندر جو ہے اس کی 612X میں جو ہے پراپرٹیز اور ہیں، وہی اگر ہم سالٹ کو فرینٹائز کر لیتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز اور ہیں۔ آپ جیسے جیسے پریکٹس میں آتے جائیں گے ایسے ایسے آپ کی گریپ مضبوط ہوتی جائے گی، آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی۔ میں کچھ چیزوں کا آج بالکل نامنل سی چیزوں کا آج تذکرہ کروں گا، بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک دو نشست والا کام ہی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی صرف ہنٹس دیتا جاؤں گا۔ ایک ایک سالٹ کے اوپر پوری بک مصنفین نے لکھی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی بھی ایک دن میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، ایک نشست میں ایک سالٹ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہاں 12 کے 12 سالٹس کو صرف ان کی نوٹس آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ اس سے آگے پھر آپ اپنی اسٹڈی جاری رکھیں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سالٹس ہیں 6X 12X میں بایو کیمک، ان کے اوپر جس طرح آپ کی گریپ ہوتی جائے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جن سالٹس کو جب پوٹینٹائز کر لیا جاتا ہے، جیسے سلیشیا، سب سے پہلا سالٹ میرا سلیشیا ہے۔ سلیشیا پس میکر بھی ہے، پس ڈرائنس بھی ہے۔ یہ جسم کے کسی حصے میں دانہ بنتا ہے، پھوڑا، پھنسی، اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے اور اس میں پس پراپر کہتے ہیں کہ منہ نہیں بن رہا۔ تو جب آپ سلیشیا کو لو پوٹینسی میں 6X میں یا 12X میں دیں گے تو وہ جو پروسیس 15 دن میں ہونا ہے وہ اس کو 1-2 دن میں ہی پروسیس کر کے ٹوٹل ریشہ بنا کے نکال دے گی۔ لیکن اگر زخم اس قسم کا ہے کہ اس زخم کا ڈرائی ہونا بہتر ہے تو اسی سلیشیا کو جب پوٹینٹائز کر لیا جائے گا، اس کی ہائی پوٹینسی جب ہم دیں گے، اس کی ایک ڈوز ہی کافی ہوگی 1 M 10 M میں، تو وہ ادھر ہی اس کو ڈرائی کر دے گا۔ سلیشیا حقیقت میں کوئی بھی فورن ایلیمنٹ جسم کے اندر نہیں رہنے دیتا۔ جیسے اگر آپ کو کوئی لکڑی کی کوئی چیز لگ گئی ہے، جس کا ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں کہیں آپ کو ریڑک محسوس ہوتی ہے، اس کا شیشہ کہیں جسم میں چلا گیا ہے، اسی طرح جسم کے اندر کہیں ایک ان نیچرل چیز ہے، جیسے پس ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کو وہ باہر نکالنے کے لیے سلیشیا میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ کبھی بھی لنگز پیشنٹ کو نہیں دینی ہے آپ نے۔ جو اس کو لنگز کا ایشو ہو، وہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، وہ استما بھی ہو سکتا ہے، جس کو لنگ سے ریلیونٹ کوئی ایشو ہے، آپ نے سلیشیا نہیں دینی، وہ اس کو بہت ہی ابتر حالت میں کر دے گا اور پھر ریکوری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور کی نوٹ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ، جو اس طرح میں نے آپ سے لنگز والی بات کی، یہ اس میں کولڈنس ایگریویشن ہے، سردی میں اس نے بہتر نہیں رہنا، اس کو گرم ماحول اچھا لگتا ہے، اس کو گرم پانی اچھا لگتا ہے، اس کو نہانا اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ اس کے جو دانتوں میں سلیشیا کے مریض کو ایگریویشن جب بھی ہوگی وہ ٹھنڈے پانی سے ہوگی، ٹھنڈی چیز سے ہوگی، ہر ٹھنڈے انوائرمنٹ سے ہوگی۔ تیز ہے، اس کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیٹر فیل گرمی میں کرتا ہے۔
جیسے میگنیشیا فاسک سالٹ ہے اس کی بھی میں اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی گرمی سے بہتر فیل کرتا ہے، میگنیشیا فاس بھی گرمی سے فیل کرتا ہے، لیکن اس کی گرمی اور اس گرمی میں کیا فرق ہے جب میں اس کو ڈیفائن کروں گا تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ بعض اوقات بالکل ناخن جو ہیں یہ عجیب ڈی شیپ قسم کے ہو جاتے ہیں، برے سے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی سلیشیا سالٹ بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن پھر وہی بات مزاج آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے، وہ اگر اس کی ایگریویشن ٹھنڈ سے ہے تو پھر اس صورت میں ہی آپ کو آئے گا، باقی آپ اس کو مزید اسٹڈی کریں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سالٹ کی طرف، نیٹرم میور۔ دوسرا سالٹ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جسم میں مائعات کے توازن کو یہ برقرار رکھتا ہے۔ ہر اس پیشنٹ میں نیٹرم میور کی ضرورت اس کو ہوگی جس میں اسٹیبلٹی کسی بھی مد میں نہ رہے، جیسے آپ اگر بہت زیادہ دھوپ میں کام کر رہے ہیں کافی دیر، جس کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آپ کو آیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے جسم میں لیکوڈ کی مقدار سٹیبل نہیں رہی، اب اسی وجہ سے جیسے سم ٹائم دست لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ دھوپ میں رہنے سے سر درد شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی نیٹرم میور کے مد میں آتی ہے۔ نیٹرم میور کے مریض کو کنپٹیوں میں سر درد ہوتی ہے، اس کا سارا سر درد نہیں کرتا، اس کو نیٹرم میور کے مریض کی جو جیسے نبض کی ایک بیٹ ہے، دھڑکن ہے، اس طرح اس کو یہاں پہ بیٹس فیل ہوتی ہیں۔ ہر سالٹ ہی بہت کچھ لے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس طرح کسی بھی قسم کی مائعات کا توازن اگر برقرار نہ رہے تو نیٹرم میور ہے، اسی طرح اگر زندگی کے تسلسل میں ایک بگاڑ ایک دم آ جاتا ہے، وہ ان بیلنس اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ آپ کا اپنا لائف پارٹنر آپ کی زندگی میں نہیں رہتا، یا وہ آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ نہیں رہتا، آپ کا دوست آپ کی زندگی میں نہیں رہتا، یا اس سے ریلیشن کسی بھی قسم کا جب آپ توازن اپنے اندر کھو بیٹھتے ہیں تو تب بھی یہ نیٹرم میور ہے۔ یہ سالٹ آپ کے جسم کے اندر کا توازن اور آپ کے انوائرمنٹ کا توازن، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہ بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں اور کسی بھی وجہ سے آپ میں فائنینشیل کرائسس آ گئے اور اس وقت بھی جو آپ کو معاملات آپ کے انٹ شروع ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ نیٹرم میں، اور پھر وہی بات کہ تب یہاں پہ سالٹ نہیں، اس کی پوٹینسی کام کرے گی، لیکن جو شروع میں نے آپ سے بات کی، جو انیشیل ڈیزیز کی بات کی، اس میں سالٹس بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے، صرف نیٹرم میور کو اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف کی نوٹس میں آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ نے خود اسٹڈی کرنی ہے۔ کالی میور میں جو اس کی نوٹس ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا انفیکشن جو ہے وہ اس کالی میور کے مد میں آتا ہے، جسم میں کہیں بھی سوزش ہے، لنگز میں ہو سکتی ہے، جتنی مرطوب جھلیاں ہیں وہ آپ کی تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے برونکائٹس کے ایشو ہو سکتے ہیں، وہ سب اس کالی میور کے مد میں آتے ہیں۔ اور یہ اس میں دوسری چیز کہ وائٹامن بی سے یہ فرٹائل ہے، کالی میور سالٹ جو ہے، تو جس میں وائٹامن بی ڈیفیشنسی ہو تو اس کے لیے بھی یہ سالٹ بہت اچھا ہے۔ کلکیریا فلور اور کلکیریا فاسٹ میں علامتوں میں سمٹم میں بہت ریزیمبلنس ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ ہم کس طرح تھوڑا سا ڈفرینس رکھیں گے اس میں کہ کہاں کلکیریا فلور دینا ہے، کہاں کلکیریا فاسٹ دینا ہے۔ کلکیریا فلور جو ہے وہ جب پورا اسٹرکچر جسم کا ہے، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے کلکیریا فلور ہے، لیکن جہاں پہ ابھی اسٹرکچر ابھی مکمل نہیں ہوا، جیسے خون کی ہلکی کمی ہے تو کلکیریا فاسٹ، دانت ویک، دانت پراپر نکل نہیں رہے بچوں کے
تو کلکیریا فاس ابھی وہ چیز نکلے گی تو مضبوط ہوگی نا. اس کی بڑھوتری کے لیے جو ہے, بڑھوتری میں کلکیریا فاس ہے, اور ہونے کے بعد جو اسٹرانگ ہونا ہے وہ کلکیریا فلور میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سالس بھی بہت زیادہ چیزیں کور کیے ہوئے ہیں اس میں, ناخن, بال, آنکھیں, بہت کچھ اس میں آتا ہے. لیکن موسٹلی ڈاکٹر حضرات اس میں کلکیریا فلور اور کلکیریا فاس کو آپس میں اتنی ریزمبلنس سمٹمز میں ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں ہی ملا کے دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, آپ نے دونوں نہیں ملانے. ہر جس طرح سنگل ریمیڈی آپ پوٹینسی میں رکھتے ہیں, اس طرح آپ کوشش کریں کہ سالٹس میں بھی آپ میکسیمم ایک ہی سالٹ ایک وقت میں دے رہے ہوں. بہت 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 ریئر چانس ہو کہ آپ کو 2 سالٹ مکس کرنے پڑے. ایک عام ٹرینڈ نکل گیا ہے کہ 5 فاسٹ کٹھے کر کے تو 5 فاسٹ کمبینیشن جو ہے یہ دے دیتے ہیں. 5 فاسٹ کمبینیشن کی مطلب پیٹنٹ پیکنگ بھی آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ کے جسم میں ایک وقت میں 1 سالٹ یا 2 سالٹ کی کمی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, 3 کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی وجہ پہ جائیں گے کس وجہ سے ہوئی, تو اس میں آپ ایک ہی سالٹ دیں گے تو وہ کور ہو جائے گا. تھوڑی سی اسٹڈی کو آپ نے اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہے. جب آپ وسیع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گریپ آتی جائے گی, اور آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کہاں پہ 6x, کہاں پہ 12x, کہاں پہ اس کو پوٹینسی میں دینا ہے, کہاں کی صرف ایک ڈوز دے کے روک دینی ہے. یہ کلکیریا فاسٹ, کلکیریا فلور بہت سے انیشیل سٹیجز میں کئی دردوں میں, یہ بون فریکچر میں, ہلکے پھلکے میں, ماس پھٹنے میں یہ بہت کارآمد ہے. پھر وہی بات کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ نے اپنا ہی مطالعہ وسیع کرنا ہے. میں بس چھوٹی چھوٹی آپ کو ہینٹ دیتا جاؤں گا. کالی سلف, کالی سلف عموماً جتنے ہماری باڈی کے پارٹس جن پہ فورن ایلیمنٹ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, سورج کی شعاع کہہ لیں یا گرد و غبار کہہ لیں, جیسے اس میں آ جاتے ہیں ہماری سکن, آنکھ, ناک, گلا. گلے میں جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں, بازاری کھانا کھا رہے ہیں, تو اس میں جب انفیکشن آئے گا, جب سکن کے کوئی معاملات ہوں گے, کان ناک کے ہوں گے, حلق کے ہوں گے, تو اس میں کالی سلف کا بہت اچھا رول ہے. نیٹرم سلف, نیٹرم سلف جو ہے یہ جسم میں جیسے نیٹرم میں اور مایات کو, لیکوڈ کو سٹیبل رکھتا ہے, اسی طرح یہ نیٹرم سلف کا بھی کام اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹرم سلف جو ہے, جو جسم میں موجود زائد انفیکٹڈ لیکوڈ ہے, وہ اس کو خارج کرتا ہے. جسم میں جو پانی کی مقدار پیوریفائی کی چاہیے وہ رہنے دیتا ہے. یہ جگر اور لبلبے کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں نیٹرل سلف میں وہ مریض افیکٹ ہوتے ہیں جو جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نمی, سل, موئسچر, جیسے جو ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں, جو جتنا قریب رہتے ہیں ان میں اس ادھر نمی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کے اندر سانس کی کئی مسائل ان کو, یا سکن کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو کلیئر رکھتا ہے نیٹرم سلف. یا وہ بزرگ حضرات جو ہر مطلب جن کے ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو ہر وقت ہم پورے گرمیوں کے 4-6 مہینے صرف اے سی میں رکھتے ہیں. اور اے سی میں رہنے سے وہ ڈرائنس, موئسچر ڈرائنس تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ بند کمرے میں مسلسل رہنے سے بھی ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں انسان پھر آہستہ آہستہ استما کی طرف چلا جاتا ہے. وہاں پہ بھی نیٹرم سلف کام کرتا ہے. ایسے مریض جن میں ایک بڑی اس کی سمٹم نیٹرم سلف کی آپ کو دینے لگا ہوں کہ نیٹرم سلف کا مریض کھانا کھانے کے فوراً بعد اس نے لیٹنا ہی ہے. اس نے 10 منٹ 15 منٹ کی نیند ضرور لینی ہے, اس سے رہا ہی نہیں جاتا, وہ کام کر ہی نہیں سکتا. کھانا کھانے کے فوراً بعد اس میں ایک غنودگی کا ایک فیز آتا ہے, وہ 5 منٹ کا ہے, 10 کا ہے, 15 کا ہے, اس کے بعد ہی وہ کام کر سکتا ہے. اس کے وہ بڑی جگہ چکر لگاتا ہے بڑے, لیکن اس علامت کی کیا دوائی لے گا کہ جی میں کھانا کھانے کے فوراً بعد کام ہی نہیں کر سکتا, مجھے نیند آ جاتی ہے. اس کی کوئی دوائی نہیں نا. ہومیوپیتھک, اسی لیے ہم ہومیوپیتھک کو ایڈوانس سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں.
لیکن جس کو سمجھ آئے. تو آپ نیٹرل سیلف کو اپنی اسٹڈی کو مزید بڑھاتے جائیں. جو لوگ بند گلیوں میں رہنے والے ہوں، جو بند گھروں میں رہنے والے ہوں، جو صحرا نشین نالوں کے قریب جن کے خیمے لگے ہوں، جو ساحل سمندر کے قریب رہنے والے ہوں، آپ نے کوئی بھی دوائی ہے، وہ خواہ سالٹ ہے خواہ پوٹینسی ہے، آپ نے ہر ایک کے مزاج کو سمجھنا ہے. جب اسی طرح آپ کو جب میڈیسنس کے مزاج کی سمجھ ہوگی، اور جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے اس کا مزاج ہی سمجھنا ہے. جب مزاج آپس میں کمبائل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے پیرالل آ جائیں گے، تو آپ کی پوٹینسی سلیکٹ ہو گئی، آپ کی ریمیڈی سلیکٹ ہو گئی. اب صرف پوٹینسی کا کام رہ گیا. تو وہ جس طرح آپ اپنا مطالعہ وسیع کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی گرفت نواز دیں گے. کلکیریا سلف، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلیشیا گرم انوائرمنٹ میں بیٹر فیل کرتا ہے. اس طرح کلکیریا سلف کا مریض، اس کو سردی اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس سردی کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہو تو اس کو کپڑا اوڑھنا پسند نہیں ہوتا. یہ اس حد تک جو ہے اس کے جسم کو، اس کا جسم کا مزاج ایسا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو سردی اچھی لگتی ہے. اسی طرح یہ کلکیریا سلف جو ہے بلڈ پیوریفائر کے لیے بہت اچھا سالٹ ہے. جسم میں جتنے بھی، جیسے آپ سمجھ لیں کان میں بعض اوقات جو ریشہ پڑ جاتا ہے، یہ اصل میں جسم کے اندر ایک خاص نمک کا جو ان بیلنس ہونا ہے وہ کلکیریا سلف کے اندر آتا ہے، جس میں کانوں کے اندر ریشہ بن جانا، حلق میں اندر ریشہ بن جانا، جگر میں سے سکریٹ ہو کے اس کا جو خون ہے وہ پیوریفائی اگر نہ ہو رہا ہو اور وہی خون انفیکٹڈ ہو کے جگر کو متاثر کرنے لگ جائے، تو یہ اس وقت سب سے اچھا سالٹ یہ کام کرتا ہے. اس میں اور بھی اس کی مزید بہت سی ہیں، جیسے بعض اوقات کانوں میں ریشہ نہیں ہوتا لیکن ایک خاص قسم کی آواز اس کو جب بالکل سائلنٹ ہو انوائرمنٹ آپ کا، جیسے سونے کے قریب آپ سونے کے لیے آپ اپنے بستر پہ گئے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں جیسے کان میں ہلکی سی بزر کر کے ایک ہے، اس میں بھی یہ سالٹ بہت کام آتا ہے. مزید آپ اس کو پڑھتے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہاں سالٹ پوٹینسی میں، کہاں سالٹ میں 6x میں دینا ہے، کہاں اس کو ہائی پوٹینسی میں. کلکیریا فاس میں نے پہلے بھی اس کی کچھ علامتیں کلکیریا فلور کو بیان کرتے ہوئے اس میں بیان کی، تو آپ کو کلیئر تو ہو گیا ہوگا کہ کلکیریا فاس کہاں دینی ہے اور کلکیریا فلور کہاں دینا ہے. کلکیریا فاس افزائش میں، جہاں پہ بعض اوقات اوور ایج میں خون کی کمی آ رہی ہو، تو وہاں خون کی کمی کی بہت سی دوائیں ہیں، ان میں ایک فیرم فاس بھی ہے. کچھ بخار بار بار جہاں پہ ہو رہا ہو وہاں فیرم فاس دوائی بنتی ہے. اگر کہیں ہڈی میں کہیں خستگی آ گئی ہے ہلکی سی، وہاں فیرم فاس دوائی بنتی ہے. یہ آئرن سے بھرپور سالٹ ہے، لیکن جہاں اس کی ضرورت ہو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ سارے فاسز کٹھے کر کے نہیں دے دینے، ان میں آپ نے ایک ڈفرنس رکھنا ہے، اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہے. اور جب مزاج پیشنٹ کے ساتھ پیرالل ہو جائے، ریزیمبلنس پائیں، تو پھر آپ نے ان کو فیرم فاس عموماً ہمارے کلینکل یوز میں خون کی کمی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فیرم فاس کی خون کی کمی کے علاوہ بھی بہت سی پراپرٹیز ہیں، اور خون کی کمی میں فیرم فاس کے علاوہ اس سے بھی کئی گنا اچھی میڈیسن ہیں. لیکن فیرم فاس کو صرف ہم نے خون کا ایک آئرن ڈیفیشنسی کے لیے، بلڈ انکریز کرنے کے لیے، اس سے زیادہ ہم اس سے کام نہیں لے رہے، جو کہ غلط ہے.
اور جہاں پہ ہمیں زیادہ خون، جیسے کوئی ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ چلا جائے تو وہ اس کو بلڈ کی بوتل لگانے کا ریکمینڈ کرے، اب وہاں پہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں صرف فیرم فاس کا کام نہیں رہ جاتا، وہاں اس کے علاوہ اپنے مین کاز پکڑتے ہوئے کہ کس کس آرگن کو اس وقت کس کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک سنگل ریمیڈی سلیکٹ کرنی ہے کہ بیک اینڈ ریزن کیا بنے۔ اسی طرح یہی فیرم فاس جو ہے، جیسے ہم نے بتایا، اس میں اور بھی بہت سی علامتیں ہیں، یہ جگر میں سوزش کے لیے معاون ہے، یہ دردوں کے لیے جو انیشیل پینز ہیں اس کے لیے بڑا معاون ہے، انفیکشن میں یہ بہت کام آتا ہے۔ کالی فاس ہم جس طرح بھی فیرم فاس کا ذکر کر رہے تھے، کلکیریا فاس کا ذکر کر رہے تھے کہ فزیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے تو بہت سے سالٹ کا ذکر ہو گیا، بعض اوقات ہم فزیکل ورک نہیں کرتے لیکن مینٹلی ورک بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ کالی فاس، اسی لیے ان کو اسٹوڈنٹس کا ٹونک کہا جاتا ہے کہ جن بچوں نے بہت زیادہ پڑھنا لکھنا فزیکلی ورکنگ کی وجہ سے، جیسے ہم نے مختلف سالٹ کا ذکر کیا، اس طرح وہ حضرات جن کی مینٹلی ورکنگ بہت زیادہ ہو، فزیکلی اتنی کوئی خاص ورکنگ نہ ہو، تو ان کے لیے کالی فاس ایک ٹونک کا جو ہے درجہ رکھتی ہے۔ جیسے اس کو عموماً ہم کلینکلی طور پہ کالی فاس کو کہتے ہی اسٹوڈنٹس کا ٹونک کہتے ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، یاد کرنے والے بچے ہیں، جن کی مینٹلی ورکنگ بہت زیادہ ہے، اور ان کو جس طرح کچھ بچے ہیں وہ جن کو اوائل عمر میں ہی بال سفید ہونے لگ گئے بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے، پڑھنے سے، تو اس میں بھی یہ سالٹ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اور یہ وہ بچے جن کو پڑھنے لکھنے کی وجہ سے سر درد شروع ہو جائے، یا جن کی آئی سائٹ ویک ہونے لگ جائے بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، اس میں بھی کالی فاس بہت اچھا کام کرتا ہے۔ نیٹرم فاس سالٹ، اس وقت جتنے بھی سالٹ کلینکلی یوز ہوتے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سالٹ جو ہے وہ نیٹرم فاس ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جس طرح ایک رغبت ہو گئی ہوئی ہے فاسٹ فوڈ کی، جو شوارمے، برگر، پیزے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ جو میدے کی بیماری، جو ایچ پائلوری ایشوز آ رہے ہیں، جو میدے کا السر ہے، اس حد تک مریضوں میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ جو انیشیل اسٹیج کی جو میڈیسنز بنتی ہیں ان میں ایک یہ سالٹ نیٹرم فاس بھی ہے۔ یہ میدے کی تیزابیت، جلن، حلق تک جو ایشوز جو اس میں ایسیڈیٹی آتی ہے اس میں یہ بہت کارگر ہے۔ یہ ان افراد کے لیے بھی بہت اچھی ہے جن کو گھر کی خوراک کی پراپر ڈائجسٹ نہ ہو رہی ہو، یہ ڈائجسٹو سسٹم کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے، یہ آپ کے ٹوٹل میٹابولزم کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے یہ والا سالٹ، یہ آپ کے معدے جگر کو اسٹرانگ کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کو جو بسیار خور ہیں، جن کو اوور ایٹنگ کی عادت ہے، ان لوگوں کے لیے سالٹ بہت اچھا ہے۔ اور ایسے افراد جو اوور ایٹنگ کے عادی ہوں اور اس میں ان کو اگر سٹونز بننے کا، ان کے جسم میں گردے میں پتھری یا پتے میں پتھری بننے کی ایک رجحان اگر اس طرف ہے تو اس میں یہ سالٹ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس سالٹ کی بھی سائن اور سمٹم بہت زیادہ احاطے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کی نوٹس آپ سے سمٹم ہنٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کو بھی مطالعہ کریں، یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا سالٹ ہے۔ میگنیشیا فاس کا ذکر میں نے آپ سے سلیشیا کے وقت کیا تھا، جب میں سلیشیا سالٹ کو ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ گرمی سے بیٹر فیل کرتا ہے، اور میگنیشیا فاس کا بھی گرمی سے بیٹر فیل کرتا ہے، لیکن میگنیشیا فاس میں اس میں صرف ڈفرینس یہ ہے کہ میگنیشیا فاس کا مریض اگر کسی حصے میں درد ہے اس کو، تو اس کو اسپیسیفک آرگن، اسپیسیفک ایریا میں ہیٹ دینے سے، جیسے کہتے ہیں جی ریت گرم کر کے لگائیں، یا پانی کی وہ گرم بوتل جو عموماً لیبر پین میں یوز کی جاتی ہے کہ اس کو ٹکور کرنے سے ہر وہ آرگن، وہ اعضاء، وہ حصہ جہاں ٹکور کرنے سے سکون ملے، وہاں میگنیشیا فاس بہت اچھی ہے۔ اسی طرح جو پیریڈس پین ہوتی ہے اس میں میگنیشیا فاس بہت اچھی ہے۔ تو اس کا اور اس کا آپ کو ڈفرینس
سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ اوور آل انوائرمنٹ ہی گرم میں جو ہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس کو صرف جو اسپیسیفک آرگن افیکٹ ہے اس حصے میں ہیٹ دینے سے اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کی شدید درد میں میگنیشیا فاسٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھر بہت سے جگہ پہ سالٹ بہت سی سائن اینڈ سمٹمز لیے کام کر رہا ہے، ایک ایک سالٹ کے اوپر کئی کئی بکس لکھی گئی ہیں، تو یہ ٹاپک اتنا لینتھی ہے کہ اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ آج کی آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام وسائل سے نوازا ہو اور آپ کے اپنا کوئی فیملی ممبر بیمار ہو جائے، آپ اس کو اچھے سے اچھا علاج کریں، بہترین ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو، بہترین ڈاکٹر اس کا ٹریٹ کر رہے ہوں، اس کے باوجود وہ ڈے بائی ڈے ویک ہوتا چلا جائے اور کچھ ہی دنوں میں فوت ہو جائے، تو جو افسوس کرنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس اللہ کا حکم، کوشش بڑی کی، ان سے اس قسم کی آپ کنورسیشن ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل دیے ہوں، ان سے نوازا ہو، لیکن آپ ایک ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کو سمجھتے ہوئے کہ اس میں جب ہم ایک سپوز آپ کر رہے ہیں کہ اگر ایک آپ کا پیشنٹ لیور میں افیکٹ ہو گیا اور اس لیور ٹریٹمنٹ کو آپ اپنے شہر کے لیور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جب آپ اس کو ٹریٹ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کو ہارڈلی 1 سے 1.5 ماہ ٹریٹ کرتا ہے، 2 ماہ ٹریٹ کرتا ہے، تو اس میڈیسن کے فطور کی وجہ سے آپ کے جگر بھی آپ کا کڈنیز بھی افیکٹ ہو گئے ہوتے ہیں، آپ کا اسٹمک بھی افیکٹ ہو گیا ہوتا ہے، بلکہ وہ لیور والا ہی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میڈیسن کے ساتھ تدابیت ہوگی تو یہ والا کیپسول بھی آپ کھا لیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں اسی ڈاکٹر سے جب آپ آفٹر 2 منتھ ذکر کرتے ہیں کہ جی کڈنی میں یہ ایشو آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ فلاں کڈنی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں۔ وہ مریض آپ کا فیملی ممبر جو پہلے ہی تکلیف میں ہے، آپ اس کو کبھی ایک اسپیشلسٹ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اس کے برعکس جو ایک سنگل ریمیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کی جملہ علامات کو کلیکٹ کر کے آپ کو ریمیڈی دے رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہاں ایک ڈفرنس سمجھانے لگا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اس طرف سے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو اللہ کی رضا مانتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک سنگل ریمیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں اور بندہ ڈے بائی ڈے ویک ہو جائے یا فوت ہو جائے، تو بعض اوقات برملا یہ کہتے ہیں بعض افراد کہ جی انہوں نے تو آپ مارتی، انہوں نے تو علاج ہی نہیں صحیح کرایا۔ مجھے بتائیں کہ جب ادھر سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اللہ کی منشا ہے، لیکن جب اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ ہم نے مار دی ہوتی ہے یا وہ لوائقین نے مار دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں اس ٹریٹمنٹ میں اور اس ٹریٹمنٹ میں، تو اس میں بھی ریشو ہوگی کہ 7/3 سے آؤٹ آف 10 کتنے پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے پرسنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہومیوپیتھک میں بھی، ایلوپیتھک میں بھی، آیورویدک میں بھی، حکمت میں بھی یہی ریشو کام کرتی ہے۔ یہاں پہ بھی موسٹلی لوگ پیور ہوتے ہیں، سم ٹائم کچھ ایکسپائر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کا مریض جگہ جگہ آپ کو اس کو لے کے جانا پڑتا ہے، ہومیوپیتھک والا ایک ہی جگہ پہ ان سب چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ شاید میں آپ کو اپنا میسج کنوے کر سکا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ